میٹھے میٹھے اسلامی بھائی، اب دعا مانگی جائے گی۔ بعض اسلامی بھائی دعا میں یوں ہاتھ ملا کے رکھتے ہیں، بلکہ یہ عام قاعدہ ہے، بلکہ یوں بھی نہیں رکھتے، بلکہ کبھی یوں کرتے ہیں، کبھی یوں چہرہ ڈھانپ لیتے ہیں۔ تو یہ سارے طریقے جو نا یہ آداب کے خلاف ہے۔ دعا میں ہاتھ ملا کر بھی نہیں رکھنے چاہیے، بلکہ دونوں ہاتھوں میں فاصلہ ہو، چھٹے چھٹے ہو، اور ہاتھ اٹھانے کے بھی کچھ آداب ہیں۔ تو میں 4-5 آداب ان میں سے عرض کرتا ہوں، میں جس طرح کہتا جاؤں آپ اسی طرح ہاتھ اٹھاتے جائیے تاکہ مشق ہو جائے۔ جب بھی دعا مانگے دونوں ہاتھ اس طرح اٹھائیں کہ سینے کی، کندھوں کی یا چہرے کی سیدھ میں رہیں، یا اتنے بلند ہو جائے کہ بغل کی سفیدی نظر آ جائے۔ ان چاروں صورتوں میں ہتھیلیاں آسمان کی طرف پھیلی ہوئی رکھیں کہ دعا کا قبلہ آسمان ہے۔ دیکھیں یوں غلط ہے طریقہ، صحیح درست یہ ہے، ہتھیلیاں جو پھیلی ہوئی ہوں، مٹھیاں بند نہ ہو، یوں ترچھی نہ ہو، بلکہ آسمان کی طرف پھیلی ہوئی ہوں۔ جب بھی دعا مانگے دونوں ہاتھ اس طرح اٹھائیں کہ سینے کی سیدھ میں یا کندھے کی یا چہرے کی سیدھ میں رہیں، یا اتنے بلند ہو جائیں کہ بغل کی سفیدی نظر آ جائے۔ چاروں صورتوں میں ہتھیلیاں آسمان کی طرف پھیلی ہوئی رکھیں کہ دعا کا قبلہ آسمان ہے۔ جب بھی دعا مانگے دونوں ہاتھ اس طرح اٹھائیں کہ سینے کی یا کندھوں کی یا چہرے کی سیدھ میں رہیں، یا اتنے بلند ہو جائے کہ بغل کی سفیدی نظر آ جائے۔ چاروں صورتوں میں ہتھیلیاں آسمان کی طرف پھیلی ہوئی رکھیں کہ دعا کا قبلہ آسمان ہے۔ یہ بغل کی سفیدی پر ہو سکتا ہے کہ بعضوں کو تشویش ہو، تو ہمارے اب جو عرف ہے یہ سلے ہوئے لباس پہننے کا، یہ بھی درست ہے، لیکن ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اکثر چادریں استعمال فرمائی۔ ایک چادر شریف کا تہبند ہوتا، ایک چادر اوپر سے اوڑھتے تھے۔ تو ایسی صورت میں جب چادر اوڑھی ہوئی ہوگی تو ہاتھ اٹھائے جائیں گے تو بغل کی سفیدی نظر آئے گی۔ تو اتنے اٹھانے ہیں کہ اگر یہ چادر کرتے کی جگہ ہوتی تو بغل کی سفیدی نظر آ جاتی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو أهله اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد رسولك صلى الله تعالى عليه وآله وسلم یا رب المصطفى جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یا رب الانبیاء یا رب الصحابہ یا رب التابعین یا رب الاولیاء، اے ہم گناہگاروں کی مغفرت کرنے والے خدائے غفار، اے ہم سرتاپا عیب کے عیبوں کو چھپانے والے رب ستار،
اے ہمارے غوث اعظم کے فریاد رس، اے ہمارے غریب نواز کو نوازنے والے مولا، اے ہمارے آقا امام احمد رضا خان کے خدائے رحمان، تیرے گناہگار سیاہ کار بندے گناہوں سے لتھڑے ہوئے گندے کالے کالے ہاتھ تیری بارگاہ بے کس پناہ میں بڑی امید کے ساتھ اٹھائے ہیں۔ اے اللہ تیری قسم، جب محاسبہ ہوتا ہے اپنے اعمال پر نظر دوڑاتے ہیں تو دل ڈوبنے لگتا ہے۔ نیکیوں کا دور دور تک کوئی پتہ نہیں، گناہ گناہ اور گناہ ہی ہمارے اعمال نامے میں بکھرے پڑے ہیں۔ اے اللہ گناہ کر کر کے ہم نے اپنا اعمال نامہ سیاہ کر ڈالا۔ رب کریم ہمارا کیا بنے گا اگر تو ناراض ہو گیا؟ اے مالک، اے ہم پر ہمارے ماں باپ سے بھی زیادہ مہربان خدا رحمان، یا حنان و یا منان، تیرے گناہگار بندے تیرا دروازہ چھوڑ کر کہاں جائیں؟ اے مالک اگر تو نے بھی ہمیں اپنے در سے دور فرما دیا، تیری قسم ہماری ہلاکت اور بربادی میں کوئی کلام نہیں ہو سکے گا۔ اے مولا، اے رحیم و کریم مالک، اے دیان و کریم، اے رؤوف و رحیم، اے غفار، اے ستار، یا ارحم الراحمین، ہمیں اتنا تو معلوم ہے کہ بندہ اگر کوئی بھول کر لے کسی بندے کی اور اگلا بندہ اس بھول کرنے والے کو معاف کر دے تو خوش ہوتا ہے۔ تو اے اللہ جب بندوں کا یہ معاملہ ہے کہ ہم جیسا گندا بندہ بھی معاف کر دے کسی بندے کو تو یہ تیری رضا کا باعث ہو سکتا ہے، تو اے اللہ تو رحیم و کریم ہے، تو بھی کرم کر دے اور تو بھی ہمیں معاف کر دے۔ اے اللہ ہمیں معاف کر دے، اے اللہ ہمیں معاف کر دے۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور۔ عفو کر اور صدا کے لیے جہنم میں جلو